اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ کھائی ہو فرق نہیں پڑتا، اس نے جو ہے وہ خیرات کھائی ہو فرق نہیں پڑتا، اس نے آٹا چینی چوری کی ہو فرق نہیں پڑتا، اس نے رنگ روڈ بننے سے پہلے کھا لی ہو فرق نہیں پڑتا، اس نے لمبے لمبے، ظاہر ہے جو زکوٰۃ اور خیرات کھا کے پلے ہوں جب ان کو خزانے پہ بٹھا دیا جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ صادق اور امین جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو اور ایک ایسی فیملی کو چور چور کہتے تھکتا نہیں تھا جس کی جو ہے وہ ایک لمبی ہسٹری تھی پاکستان کی سیاست کے اندر، جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، جو 2 دفعہ چیف منسٹر رہے شہباز شریف صاحب، اور اس کے بعد پھر اب وہ پرائم منسٹر ہیں، اور لیکن ان پہ الزامات جو ہے وہ لگا کر بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ ان کو چور چور کہا کرتا تھا۔ اور آج جو ہے وہ زمانے کا اور اس کا انصاف یہ ہے کہ آج وہ شخص جو ہے اس کو آج کہا جا رہا ہے کہ جو صادق اور امین ہے، پہلے وہ آپ اس پہ ہاتھ نہ ڈالیں چونکہ وہ ہینڈسم بہت تھا، اس کو اس کی کسی چوری پہ پوچھیں نہ کہ وہ ہینڈسم بہت ہے، اور آج جو نیا فنومینا میں سن رہی ہوں آج اس کو کچھ نہ پوچھیں کیونکہ وہ پاپولر بہت ہے، اور اس کو تمام گناہ معاف کر دیں، اس کی تمام چوریاں اس کو معاف کر دیں۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آج کل سننے کو مل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سرٹیفکیٹ لکھ کے دیا ہے، انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے نہیں دیا، حالانکہ جو فارم 1 ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ سرٹیفائی کر رہے ہیں تمام اس معلومات کو جو ان کے پاس پہنچی جس کو انہوں نے سائن کیا، اس پہ آتے ہیں۔ لیکن ان کی صداقت اور امانت کا معیار یہ ہے کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈکیتی کی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن دیکھیں نا میں نے اللہ میں کی قسم تو نہیں نہ کھائی۔ انہوں نے اللہ میں کی قسم نہیں کھائی لیکن انہوں نے چوری کر لی ہے، انہوں نے ڈکیتی بھی کر لی ہے، وہ پیسے بھی کھا گئے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیں چونکہ انہوں نے اللہ میں کی قسم نہیں کھائی۔ یہ اخلاقیات کا معیار ہے ان کا۔ اور جن کی عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے اور ان کی پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ جو دوسروں کو کہتے ہیں وہ یاد ہے نا بچپن میں کہتے ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، آج ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ ہمیں کہہ رہے تھے ہم جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں، آج جو ہے وہ عمران خان کی ساری زندگی امپورٹڈ، اس کا بال بچہ امپورٹڈ، اس کے دوست یار امپورٹڈ، اس کی فنڈنگ امپورٹڈ، اس کا سب کچھ امپورٹڈ ہے، لیکن وہ دوسروں کو امپورٹڈ کہتے، فورن جو ہے فنڈنگ کی جنہوں نے پیسے کھائے ہیں ان کو جو ہے وہ امپورٹڈ کہتا ہے، اور کہتے کہتے تھکتا بھی نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو کل فیصلہ آیا اس میں 2-3 توجیحات نکالی ہیں جی پی ٹی آئی نے۔ ایک تو جیسے میں نے کہا، ایک توجیہ یہ ہے کہ ہم نے چوری ڈکیتی کی ہے، وہ کاغذوں میں ثابت ہو رہی ہے، وہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے، وہ آپ کا اپنا ریکارڈ کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے چونکہ اللہ میں کی قسم نہیں کھائی اس لیے آپ مان لیں کہ وہ سب نہیں ہوا۔ فرا گوگی کے اوپر جو ہے وہ جب معاملات نکلے تو وہ بچی ہے، عارف نقوی پہ جو ہے وہ معاملات نکلے تو وہ بیچارہ ہے۔ ان کا اندازہ جو ہے وہ اس کی فیکٹس کا اور اس کا یہ ہے کہ وہ بڑی مزیدار، میں نے کہیں پڑھا کہ قمیض بھی چموریاں تے اربا روپے دیاں چوریاں۔ یہ عمران خان صاحب کی جو صداقت اور امانت ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ اس کے اوپر ہے کہ موریاں دکھاتے دکھاتے اربوں روپے کی چوریاں کر گئے، اور اربوں روپے کی چوریاں کرنے کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہے منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں، اور ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ باہر آئیں اور آ کے بتائیں کہ زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ جو آپ نے کھایا، جو ہر ایک آدمی نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے، اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے آج کرنا چاہتی ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، بالکل درست کہتے ہیں، شوکت خانم کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، سیاسی مخالفین تو نہیں گھسیٹیں گے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان جس نے اپنی والدہ کے نام پر یہ ہسپتال بنایا، وہ اگر اپنی والدہ کا نام استعمال کرتے ہوئے اس چیریٹی کے پیسوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرے
تو پھر سوال کس سے ہونا چاہیے؟ پھر کیا عمران خان سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی ماں کا نام بیچ رہا ہے، اس کے نام پر ملنے والی خیرات کھا رہا ہے، اس نے اس ملک کے نام کے اوپر جو ہے وہ ملنے والے پیسوں کے ساتھ کیا کی ہوگی؟ وہ صادق اور امین جو توشہ خانہ لوٹ کے کھا گیا، اس کو نہ پوچھیں۔ وہ صادق اور امین جس کی فرا گوگی پورا پنجاب کھا گئی، اس کو نہ پوچھیں، چونکہ وہ ایک ڈائری لے کے گھر سے نکلا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے۔ او بھائی، عمران خان کو فالو کرنے والوں، خدا کا واسطہ ہے، وہ چیک تو کرو اس ڈائری میں تھا کیا۔ اس ڈائری میں فرا گوگی کے معاملات تھے، اس میں جو ہیرے لیے تھے اس میں اس کا حساب کتاب تھا، اس میں یہ 356 کمپنیاں جو ہیں یہ ان کا حساب کتاب تھا۔ اس ڈائری کے اندر عمران خان نے جو کچھ کھایا، جتنی زکوٰۃ کھائی، اس کا حساب کتاب تھا اس ڈائری کے اندر۔ اور آپ کو ڈائری نظر آ گئی، ڈائری کے اندر لکھے ہوئے کرتوت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے، اور پھر جو ہے وہ عمران خان صادق اور امین ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ پہلے عمران خان صاحب ہینڈسم بہت تھے تو ان کو نہیں پوچھا جا سکتا تھا، اب وہ پاپولر بہت ہے تو ان کو نہ پوچھیں۔ یہ کہاں، یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ عمران خان کیا میاں محمد نواز شریف 2017 میں جب ایک خیالی تنخواہ جو لی جا سکتی تھی لیکن نہیں لی، اور وہ اپنے گوشواروں میں ذکر نہیں کیا، اس کے اوپر میاں نواز شریف جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر تھے، یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ تو 2012 سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد 2012 میں اس میں ہوا کس نے بھری اور کیسے بھری، وہ آج پتا چل رہا ہے۔ ان اکاؤنٹس کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان کے اوپر کتنا پیسہ لگا ہے، کتنے اربوں روپے، اور آج جو ہے وہ ہمیں حساب کتاب کر کے جو ہے وہ ان کے چمچے کڑچے کہہ رہے ہیں۔ چند لاکھ کا قصور ہے، 1 روپے کا بھی ہو۔ آپ نے تو ہمیں حضرت عمر کی مثالیں دی تھی، آپ نے تو ہمیں چادروں کے قصے سنائے تھے۔ آج آپ جو ہے وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ چند لاکھ کی بات ہے، چند لاکھ کی بات نہیں ہے، اربوں روپے کی بات ہے، 1 ارب روپے سے زیادہ کی فنڈنگ کی بات ہے، جس کا سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے فارن فنڈنگ کے کیس کے اندر 2 مشرک الیکشن کمیشن تھے۔ ایک مشرک الیکشن کمیشن جو ان کے دورے حکومت میں موجود تھا، جہاں پر اسٹیٹ بینک کی تحقیقاتی رپورٹ سب شروع ہوئے۔ دوسرا اب تو خیر بہت ہی مشرک الیکشن کمیشن ہے، جس نے بتا دیا کہ عمران خان ایک چور ہے، عمران خان ایک ڈاکو ہے، عمران خان خائن ہے، عمران خان بددیانت ہے، اور یہ وہ بددیانت ہے جو عام آدمی کی فیلنگ سے کھیلتا ہے، جو عام آدمی اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو صدقہ خیرات دیتا ہے اس کو کھاتا ہے، اور کھا کر اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو تو فیکٹس ہی معلوم نہیں تھے، انہیں کیا پتا، اکاؤنٹنٹ نے آگے لکھ کے رکھ دیا تھا، انہوں نے سائن کر دیے۔ عمران خان صاحب کچی جماعت میں پڑھتے ہیں، عمران خان صاحب ابھی جو ہے وہ کوئی حالت نظام میں تھے 5 سال میں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک نہیں 5 ایفیڈیوٹ دیے عمران خان نے، اور ہر ایفیڈیوٹ میں لکھ کے دیا کہ آئی سرٹیفائی کہ یہ تمام جو معلومات ہے وہ میرے مطابق درست ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ میں نے قسم نہیں کھائی لیکن جو ہے میں نے چوری کر لی ہے۔ اکاؤنٹنٹ جو ہے، آپ نے اکاؤنٹنٹ کو پوچھا نہیں گیا تھا، عمران خان کو ایز اے پارٹی سربراہ، پی ٹی آئی کا پارٹی سربراہ عمران خان سے سوال کیا گیا تھا۔ اور آج فواد چودھری جو ہے انہوں نے آج کچھ باتیں کی، مجھے بڑا فواد چودھری صاحب کی ہمیشہ پریس کانفرنس سن کے مجھے بڑا ہنسی آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑے لطیفے سناتے ہیں وہ۔ آج انہوں نے لطیفہ سنایا کہ وہ دیکھیں نا جی عارف نقوی کے اوپر تو کوئی چارج فریم نہیں ہوا، ابھی تو جو ہے منی لانڈرنگ کے الزامات کی وجہ سے ہیں، ان کے اوپر کہا جا رہا ہے 290 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ جس ووٹنگ کلب کی بات ہو رہی ہے، دو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمیں کھیل رہی تھی، ایک پشاور کی، ایک فیصل آباد کی، میں پورا نام نہیں لے رہی۔ عمران خان صاحب کی خودداری اور ان کی پاکستان سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ ووٹن کرکٹ کلب میں جو 2 ٹیمیں کھیل رہی تھیں، جن کے نام 2 پاکستان کے شہروں پہ ہیں، ان شہروں کے نام کے آگے گالیاں ہیں، میں وہ بول نہیں سکتی۔ جو پڑھے لکھے ارسطو ہیں نا عمران خان کے، اور آج تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہودی، اسرائیلی، بھارتی، آج ان کو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اوورسیز ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ آج ان پہ یہ دن آ گئے ہیں کہ ان کو آج ثابت کر کے دکھانا ہے کہ اوورسیز ہیں، بھارتی نہیں ہیں، وہ جو یہودی ہے
وہ بھول جائیں یہودی ہیں وہ اوورسیز ہیں, آپ بھول جائیں وہ کوئی اور لابی ہے وہ اوورسیز ہیں, آئیے اس کو اوورسیز ثابت کرنے پہ تلے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اتنے معصوم ہیں اور اتنے وہ دودھ کے دھلے ہیں کہ جب ان کو شوکت خانم کے نام پر جب چیریٹی اکٹھی کی گئی بوٹن کرکٹ کلب سے اور جب ان کو پی ٹی آئی کے نام پر پیسے ملے, وہ معصوم تھے, معلوم ان کی یادداشت جا چکی تھی. وہ فلموں میں نہیں دیکھتے آپ یادداشت چلی جاتی ہے, تو عمران خان کی یادداشت چلی گئی جب وہ پیسے آئے. پھر جب انہوں نے وہ پیسے استعمال کیے تب بھی ان کی یادداشت چلی گئی, اور ان کی یادداشت تب بھی چلی گئی جب انہوں نے خود اپنے نام پر جو ہے وہ 5 بینک اکاؤنٹس کھلائے, اس کے اندر سے 2 بینک اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشنز کی, وہ پیسے لیے, وہ خرچ کیے. ابھی تو کہاں خرچ ہوئے, ابھی تو یہ سٹوری باقی ہے, ابھی تو یہ کہانی باقی ہے کہ یہ پیسے جو ہے یہ کہاں خرچ ہوئے. اور عمران خان صاحب کے بیچارے مظلوم متاثرین جو ہے مجاہدین, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ممنوعہ فنڈنگ جو ثابت ہوئی ہے, فورن فنڈنگ نہیں ہوئی. ان کے مطابق جو ہے ان کو مکہ پڑا ہے, تھپڑ نہیں پڑا ان کے مطابق جو ہے. اور وہ مرا ہوا چوہا جو نکلا ہے بقول اسد عمر کے, جو مرا ہوا چوہا نکلا ہے اس پورے فیصلے کے اندر, وہ مرا ہوا چوہا لے کے وہ عدالت جا رہے ہیں. اس مرے ہوئے چوہے کو جو ہے وہ ثابت کرانے کے لیے ان کو عدالت جانا پڑا ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ ثابت نہیں ہوا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں جا رہے ہیں. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایک پورا پریشر بلڈ کیا عمران خان نے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں جا رہے ہیں. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایک پورا پریشر بلڈ کیا عمران خان نے اس فورن فنڈنگ کے فیصلے کو روکنے کے لیے, وہ چونکہ کام نہیں آیا, تو اس کے بعد اب وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. ہاں, آج عمران خان صاحب نے 50 روپے 50 پاؤنڈ یا $100 جو ہے ان کو استعمال کرنے والے چند جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, جو پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں ہیں, ان کی تو کسی بات پہ اعتبار کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, ان کو جو ہے وہ جو فنڈنگ کی اس کی بات کی. تو عمران خان صاحب لگتے ہاتھ وہ جو ہماری آپا ہیں اس کے اندر شیٹی صاحبہ, ان کا بھی مطلب لے آتے, ان کو بھی ان کا جو باقی اپنی ایک خاتون جو ان کی پارٹی کی ممبر ہیں ان کا انہوں نے ویڈیو بیان دلایا, تو لگتے ہاتھوں اپنی آپا شمیتا شیٹی جو ہیں کہ پتہ نہیں کزن ہے کون ہے جو بھی ہیں وہ, ان کا لے آتے. ہماری باجی لیسا سی جو ہیں ان کا بھی کوئی ذکر فرما دیتے. ہمارے جو چچا کے بھائی ہیں چارلس جی ہینز, اس کا بھی کوئی ذکر کر دیتے. اور وہ ہماری ایک بہت ہی جو ہے وہ پیارے پھپھا زاد ہے چرنجیت سنگھ صاحب, تو ان کو بھی لے آتے سامنے, ان کی بھی بات کر لیتے. اور جو سب سے اچھے ہمارے دودھ کے دھلے عارف نقوی, بیچارے عارف نقوی صاحب جو ہے, جو بہت اچھے پاکستانی ہیں, اور جو ہے وہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کی تھوڑی سی, زیادہ نہیں, تھوڑی سی منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے ہیں. اور اگر یہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ تھوڑی سی ہے تو عمران خان صاحب کا اندازہ لگائیں, ماشاءاللہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ان کے لیے کچھ زیادہ بڑی بات نہیں, تھوڑی سی ہوتی ہے, باقی تو چلتا رہتا ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آج ایک خوشی ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ گرا ہے. کل عمران خان گرا تھا, آج ڈالر گرا ہے, لیکن میں ڈالر کو چیلنج کر رہی ہوں, جتنا مرضی گر جائے عمران خان سے زیادہ نہیں گر سکتا. کل عمران خان اس قوم کی نظروں میں جتنا گرا ہے اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی سیاستدان نہیں گر سکتا. اس کی کئی وجوہات ہیں. عمران خان کس کس الزام سے بچے گا؟ عمران خان جو ہے وہ شخصیات سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے ہمارا 2002 اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, پرسن اور کمپنی, تمام ڈیفینیشن بڑی کلیئرلی لکھی ہے. اس الزام سے کیسے بچے گا جو اس نے, مزے کی بات یہ ایک الزام نہیں عمران خان کے اوپر, عمران خان کے اوپر سیریز آف الزامات ہیں, سیریز آف الزامات. وہ انڈیویجول سے جو پیسے لیے, جو ہماری باجی میں نے آپ کو بتائی ہیں, ہماری آپا جو باقیوں کے وہ ہے, جو ہمارے بھائی جان ہیں, ان سے جو انہوں نے پیسے لیے وہ علیحدہ, جو 356 کمپنیاں ہیں ان سے جو آپ نے پیسے لیے ہیں. اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات, عمران خان بہت خوددار لیڈر ہے, یہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارا خوددار لیڈر جو ہے
اس نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا, ڈالروں کو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکا. بس انسان ہے نا, ہو جاتا ہے کہ ڈالر کو تو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے نا. جب آپ کو لاکھوں 51 لاکھ ڈالر سے زیادہ جب آپ کو ڈالر آ رہے ہوں تو اس کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے جو ہے امریکہ کی غلامی نہیں کرنی, اس قوم نے خودداری رکھنی ہے, لیکن ڈالروں کی غلامی آپ نے کر لینی ہے. وہ ڈالر جہاں سے مرضی آئے فرق نہیں پڑتا. اب یہ 356 کمپنیاں ہیں, اس کے اندر سے 265 کمپنیاں صرف امریکی ہیں. 265 کمپنی. رہنما عظمیٰ بخاری میڈیا سے بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان دوسروں کو کرپٹ اور چور کہتے ہیں. جب تحقیق ہوئی اور رپورٹ سامنے آئی تو عمران خان خود چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان سب کا لاڈلا ہے, اس لیے یہ جتنی بھی کرپشن کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے کہا کہ دوسروں کو چور چور کہنے والا خود چور نکلا.